تو ایک ایسا نظام کے لیے ہم کوشاں ہیں جو کہ ہماری پولیٹیکل سٹرگل کا ایک بڑا اہم حصہ تھا، اور اس میں ہماری پارٹی نے 2013 میں بھی بڑی جدوجہد کی اور ایسے ایشوز ہم سامنے لائے جس نے کہ اس ملک کے انتخابی سسٹم کو، اس ملک کی جمہوریت کو، اس ملک کی گورننس کو، اس ملک کی پروگریس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اور یہ جو آج کی جو پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں، تو میں پیپلز پارٹی والوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے وکیل اور ان کے پارٹی کے ایک بڑے پرانے سینئر رکن رضا ربانی صاحب نے آج کورٹ میں یہ کہہ دیا کہ ووٹ کو سیکرٹ ہونا چاہیے سینٹ کے الیکشنز میں۔ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی، ان کی جو لیڈر تھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سگنیچر تھے، جو دستخط کیے تھے، ان کو انہوں نے کوڑے کی ردی میں پھینک دیا ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے ورکرز کے سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے ایک ایسی لیڈرشپ جو ان کی اس وقت ان پہ مسلط ہے، اس نے پارٹی کی ایک اہم ترین لیڈر کے معاہدے کو بالکل ڈس اون کر دیا ہے، جس کا کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو میں نے آج ٹویٹ بھی کیا، اور وہ یہ تھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی، جو نئی پیپلز پارٹی ہے، پوسٹ بھٹوز پیپلز پارٹی، انہوں نے اس بات کا بیان دیا ہے کہ رضا ربانی معذرت کہ یوسف رضا گیلانی الیکشن جیتیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی جس کی ایک کوalition جس کی کہ تعداد ہی نہیں بنتی ہے، جس کے نمبرز ہی نہیں ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے، وہ آج یہ دعویٰ کر رہی ہے، یہ میسج کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے خزانوں کے دہن کھول دیے ہیں، بوریاں پہنچ رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بدقسمتی سے جو ہمارا نظام ہے اس کو آئین کے لبادے میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے غلط طریقے سے، اور کسی ایسی امپروومنٹ کو اس کے آگے بجائے اس کے کہ اس کا حصہ بنے، اس میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو یہ کرپشن کرتے ہیں وہ آج کے دن اس قسم کی چیزوں کے لیے یہی پیسے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ ہی یہی ہے، ماضی کے الیکشنز میں بھی۔ تو بجائے اس کے کہ ایک پارٹی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بالخصوص، کیونکہ اس کی جمہوریت میں بڑی جدوجہد ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو تک انہوں نے قربانیاں بھی بہت دی ہیں، جانی قربانیاں دی ہیں، اپنی اصولوں پہ کھڑے رہے ہیں، لیکن آج وہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ آئین کا خالق تھا، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو اس ملک کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو خاطر خواہ میں نہ لاتے ہوئے ایک ایسے موقف کی مخالفت کر رہے ہیں جو کہ شفافیت اور ایک اوپن طریقے سے ایک الیکشن کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹس حیثیت نہیں رکھتے، وہ صرف اس وقت حیثیت رکھتے ہیں جب ان کو ان کی ضرورت ہو، اور ان کے جو ہے نمائندے
پھر اگر اپنا ووٹ بیچیں خریدیں تو یہ اس ٹریڈیشن کی اس روایت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان اس بات پہ ہم اصولی موقف ہمارا، اخلاقی موقف ہمارا، سیاسی موقف ہمارا، جمہوری موقف ہمارا، ہم اس پہ بالکل مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، اور تاریخ یہ بات ریکارڈ کر رہی ہے کہ کون تاریخ کے دائیں جانب کھڑا تھا اور کون تاریخ کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ سر یہ تو تاریخ ہی بتایا کہ وہ کون صحیح سمت میں تھا کون نہیں ہے۔ میرا ایک سر چھوٹا سا سوال ہے کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا ہے، کہیں آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ سینٹ انتخابات میں ممبران اسمبلی جو ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے، اس وجہ سے آپ عدالت کے ذریعے جو ہے ان کو فورس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی ڈسپلن کی ہی پابندی کرے اور پی ٹی آئی جس کا خمیازہ بکھر رہا ہے اس کو ہی سپورٹ کرے؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں آپ نے ایک سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کو کہ میں چاہوں گا کہ آپ درست کریں، کیونکہ آپ کا کام ہے سوال کرنا، سٹیٹمنٹ دینا نہیں۔ سٹیٹمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی جواز میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ چاہیں گے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار الیکشن کے لیے کھڑا ہو، کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ووٹس حیثیت نہیں رکھتے، وہ صرف اس وقت حیثیت رکھتے ہیں جب ان کو ان کی ضرورت ہو، اور ان کے جو ہے نمائندے پھر اگر اپنا ووٹ بیچیں خریدیں تو یہ اس ٹریڈیشن کی اس روایت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان اس بات پہ ہم اصولی موقف ہمارا، اخلاقی موقف ہمارا، سیاسی موقف ہمارا، جمہوری موقف ہمارا، ہم اس پہ بالکل مضبوط کھڑے ہوئے ہیں، اور تاریخ یہ بات ریکارڈ کر رہی ہے کہ کون تاریخ کے دائیں جانب کھڑا تھا اور کون تاریخ کے بائیں جانب کھڑا تھا۔ سر یہ تو تاریخ ہی بتایا کہ وہ کون صحیح سمت میں تھا کون نہیں ہے۔ میرا ایک سر چھوٹا سا سوال ہے کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ ریجیکٹ کیا ہے، کہیں آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ سینٹ انتخابات میں ممبران اسمبلی جو ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے، اس وجہ سے آپ عدالت کے ذریعے جو ہے ان کو فورس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پارٹی ڈسپلن کی ہی پابندی کرے اور پی ٹی آئی جس کا خمیازہ بکھر رہا ہے اس کو ہی سپورٹ کرے؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں آپ نے ایک سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کو کہ میں چاہوں گا کہ آپ درست کریں، کیونکہ آپ کا کام ہے سوال کرنا، سٹیٹمنٹ دینا نہیں۔ سٹیٹمنٹ آپ دینا چاہتے ہیں، آپ صحافی ہیں، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاقی جواز میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ چاہیں گے آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار الیکشن کے لیے کھڑا ہو، اور وہ اس وجہ سے